محترم بھائی اور دوستو، ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ وہ ایمان کا ہے۔ ایمان، آمنت باللہ، اللہ کو ماننے والے ہیں ہم، وملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان لانے والے ہیں ہم، وکتبی، اس کی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، ورسولی، اس کے سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہیں، والیوم الآخر، آخر قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے، یعنی اچھے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور وشرہ، برے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہم سب نے دوبارہ اٹھ جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل، تفصیلی ایمان۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کرے تو وہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہو، رسول کو نہ مانتا ہو تو کافر ہو جاتا ہے، رسول کو تو مانتا ہو لیکن آخری نہ مانتا ہو تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک رسول نہیں، ہم کہتے ہیں ورسولی، اس کے سارے رسول، سارے انبیاء جن کے ناموں کا ہمیں پتہ ہے یا جن کا نہیں پتہ، ہم ان تمام کو مانتے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں موسیٰ کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، زکریا کو نہیں مانتا، داؤد کو نہیں مانتا، حالانکہ نہ ہمیں ان انبیاء علیہ السلام کی ساری شریعت کا پتہ ہے کیونکہ وہ تو منسوخ ہو چکی ہے، جو کتابیں ان حضرات پہ، ان بزرگوں پہ نازل ہوئی تھیں وہ اپنی اصلی حالت میں تو قائم نہیں ہیں، وہ تو قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی کی تحریفات اس میں کر لیں، اللہ کے احکام مٹائے، اپنی مرضی، اپنی خواہش اس میں اس کو دخل کیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کتاب کا بھی انکار کریں تو بندہ کافر۔ زبور ہم نے آج تک نہ دیکھی ہے نہ پڑھی ہے، تورات آج تک نہ پڑھی ہے نہ دیکھی ہے، انجیل مقدس آج تک نہ اصلی حالت میں دیکھی ہے نہ پڑھی ہے، لیکن اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو اسلام کہتا ہے کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو فارغ ہے۔ اللہ کے سارے فرشتے برحق ہیں، کسی ایک فرشتے کا بھی انکار کریں تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ جن فرشتوں کے ذمہ اللہ نے کچھ کام لگائے، کچھ ڈیوٹیاں لگائیں، جبریل امین علیہ السلام کے ذمہ اللہ نے لگایا انبیاء کے پاس وحی لے کر تم جاؤ گے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی، اور انبیاء جب نہیں ہوں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر رمضان المبارک کی 27ویں شب یا لیلۃ القدر جس رات ہو، اس میں ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اتریں گے زمین پر اور کعبہ پر اپنا جھنڈا گاڑیں گے، اور پھر ہر اہل ایمان کے گھر جا کر اسے مصافحہ کریں گے، جو ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، دعا میں، کسی بھی اللہ کی کام میں مصروف ہوگا تو جبریل امین کا کام ہے ان کے ساتھ جا کے مصافحہ کرنا۔ یہ کام ان کا باقی ہے، وحی کا ختم ہو گیا۔ میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں تک ان کی روزیاں آسانی سے پہنچاتے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے حضرت میکائیل کا، اور لا تعداد فرشتے ہیں ان کے پاس کہ انہوں نے ہر مخلوق کے پاس رزق پہنچانا ہے۔ پتھر میں کیڑا ہے، اس کے منہ میں سبز پتا ڈالنا ہے انہوں نے، تہ خاک چلنے والا کیڑا ہے، اس کی بھی ضرورت کا سامان وہاں پہنچانا ہے، سمندر کی تہوں میں ارب مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو اس کا رزق پہنچانا ہے، یہ میکائیل کے ذمہ۔ تو جو اللہ تہ خاک چلنے والے کیڑوں کو پہنچائے رزق، اور سمندروں کی تہوں میں جانوروں کو رزق پہنچائے، ہمیں نہیں دے گا؟
اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو نہیں دے گا۔ وہیل مچھلی کو تو وہ کھلائے اور کینٹ کے رہنے والے کو وہ نہیں دے گا، سیالکوٹ کے رہنے والے کو وہ رزق نہیں دے گا، وہ دے گا۔ فرق بس اتنا ہی ہے کہ مخلوقات جب صبح صبح اٹھتی ہیں اپنے رزق کی تلاش میں تو وہ کامل توکل، کامل بھروسے کے ساتھ اڑان بھرتی ہیں۔ صبح صبح کوے نکل آتے ہیں، چیلے نکل آتے ہیں، چڑیاں نکل آتی ہیں، لیکن اذان سے پہلے نہیں آتی ہیں۔ اذان کے وقت انہوں نے چہچہانا ہے، انہوں نے درختوں پہ شور مچانا ہے۔ وہ شور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تسبیح اللہ کی۔ لیکن لا تفقہون تسبیحہم، بندو جو تم نہیں سمجھتے، وہ اپنے پروردگار کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب پرندے چہچہاتے ہیں تو اپنے اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ بندو تم ان کی نماز کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے پہلے اللہ کا کام انجام دینا ہے جو ان کے ذمہ ہے، اس کے بعد پھر وہ اڑان بھرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے کہ وہ آج بھی دے گا جس نے کل دیا تھا۔ لہٰذا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانتا، اگر تم چڑیوں والا توکل حاصل کر لو، کووں والا، چیلوں والا، کبوتروں والا، اگر تم پرندوں والا توکل حاصل کر لو جیسے ان کا اللہ پر بھروسہ ہے، تو پھر اللہ تمہیں بھی ایسے ہی پالے گا جیسے انہیں پالتا ہے کہ وہ صبح اڑان بھرتے ہیں، خالی پیٹ، بھرے ہوئے پیٹوں سے واپس آتے ہیں۔ انہیں کوئی دو نمبری کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں کہیں غلط جگہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہے نا جو سب کو رزق دیتا ہے، انسان صرف راہ سے بھٹکتا ہے، یہ غلط کام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اس کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں، اس کو اپنے مال پر بھروسہ کہ مال ہے تو شان ہے، مال ہے تو عزت ہے، مال ہے تو دبدبہ ہے، روب ہے، طاقت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں سب کچھ پیسے کی طاقت ہے، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ مال کی طاقت ہے۔ مال تو اللہ نے اس کو ہاتھوں کا میل کہا، اس کو پانی کی ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے مال کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے جیسے برستا ہوا پانی۔ جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ میں پانی کو پکڑنا چاہے تو اس کے ہاتھ تو تھوڑے گیلے ہوں گے، لیکن اس کے ہاتھ میں پانی آ گیا ایسا نہیں ہوگا، پانی ہاتھوں سے نکل جائے گا، صرف اس کے ہاتھ گیلے ہوں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی چاہے کہ میں دنیا کی ساری دولت سمیٹ لوں، سب کچھ میرے پاس ہو، تو نہیں سمیٹ سکے گا بھائی۔ اللہ نے اس کی تقسیم اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اگر یہ چیز اللہ کسی انسان کے حوالے کرتا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ لوگ تو کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے، ہلکا سا باریک سی جھلی ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی پر، یہ شخص کسی کو وہ بھی نہ دیتا۔ بندہ اپنی فطرت میں اتنا بخیل ہے، دیتا ہی نہ کسی کو۔ توکل اللہ پر جیسے چڑیوں کا ہے، تو اس سے پہلے اللہ کی عبادت اور تسبیح ہے۔ تو میکائیل علیہ السلام کا ایک نیٹ ورک، ایک نظام ہے ان کا، وہ اس کے تحت چل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے تمام فرشتوں پر ایمان لائے۔ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے اسرافیل، وہ قیامت کے قریب سور پھونکے گا، سور پھونکتے ہی زمین آسمان کے پرخچے اڑ جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے، اور قرآن کہتا ہے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح تمہیں اڑتے ہوئے نظر آئیں۔ وہ ماؤنٹ ایورسٹ جا رہی ہے، وہ کیٹو کی چوٹی اور پہاڑی جا رہی ہے، گولے روئی کے گالے اور ریت بنا کے اللہ رکھ دے گا پوری ہر کائنات کی ہر چیز کو۔ ایک سور پھونکنے کی آواز فرشتے کی یہ کائنات برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کیا جس کا نام اسرائیل ہے علیہ السلام، ان کے ذمہ ہے مخلوقات کی جان نکالنا۔ مخلوقات کی شروع میں اسرائیل جب لوگوں کی جان قبض کرتے تھے تو لوگ ان کو برا کہتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے شکایت کی، اللہ مجھے گالیاں پڑتی ہیں، لوگ مجھے برا کہتے ہیں، اے جان کٹ کے لے گیا، جان کٹ کے لے گئے، چنگا پلا جوان سی مار دیا۔ فرشتہ نہیں مارتا،
فرشتے کو کیا خبر کہ انسان کو کیسے قتل کرنا ہے، انسان کو کیسے مارنا ہے؟ وہ تو اللہ نے بتایا کہ ایسے مارو، ایسے جان اس کی قبض کرو۔ تو وہ پاؤں سے ہلکی ہلکی جان نکالنا شروع کرتا ہے، روح کو اپنے ہاتھوں پہ لپیٹنا شروع کرتا ہے اور ساری لپیٹ لیتا ہے اور آنن فانن بندہ ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ساری مخلوق، صرف انسان نہیں، ساری مخلوق کی روحیں قبض کرنا یہ اسرائیل کے لیے بہت آسان ہے۔ ایسے ہے جیسے ہمارے سامنے ایک پلیٹ میں کچھ چنے پڑے ہوں، کوئی کاجو بادام پستہ پڑا ہو تو بندہ چن چن کے کھا لیتے۔ تو اسرائیل کے لیے ساری مخلوق کی جانیں ایسے ہی ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اللہ کہتا نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے، ہو ہی نہیں سکتا، فوراً پکڑتے۔ لیکن گاڑی چلاتے چلاتے لوگ مر جاتے، ممبر پہ بیان کرتے کرتے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، چائے پیتے پیتے لوگ مر جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ گپ شپ لگائی، ایک ہچکی لی اور بندہ مر گیا۔ آنن فانن جب آئی ختم ہو گئے، ایک سانس اضافی نہیں مل سکتا، ایک سانس، اور ایک سانس کی زیادتی نہیں ہوگی کہ جی ایک سانس میرا تھا تو پہلے ہی مجھے مار دیا، ایسا نہیں ہوگا، اینڈ ٹائم پہ چلو جی ختم۔ یہ ہے اسرائیل کے ذمہ۔ تو اسرائیل نے اللہ کے سامنے شکایت رکھی کہ مجھے اس طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد اس کا بھی انتظام فرمایا۔ مرنے سے پہلے اللہ نے بیماریوں کو بھیج دیا، وہ لگا دیا انسانوں کے ساتھ۔ موت سے پہلے بیماری، مجھے بخار چڑھا جا تو مر گیا، جی کورونا ہو گیا تو مر گیا، یہ سارے وہ آزار ہیں جو اللہ نے بندے کے ساتھ لگائے اور بندہ ختم۔ تو لوگوں کی ساری توجہ اس طرف ہو گئی، ان کی طرف